وہ 10 سٹیپس جس سے آپ یقینی بنا سکتے ہیں کہ آپ کبھی بھی اپنی عید گھر پہ آرام سے نہ گزار سکیں۔ سٹیپ 1، پیدا ہونے سے پہلے جب اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں کہ بیٹا آپ نے دنیا میں کہاں پیدا ہونا ہے، آپ دنیا کا نقشہ کھول کے کسی امیر ملک پہ بھی ہاتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن نہیں، آپ نے کہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نا ایشیا کے کسی غریب ملک میں پیدا کر لیں۔ سٹیپ 2، اللہ تعالیٰ آپ سے کہا اچھا چلو پاکستان میں چلو پیدا کر دیتا ہوں، تمہیں کس علاقے میں پیدا ہونا چاہتے ہو؟ کینٹ والی سائڈ پہ پیدا کر دوں، عسکری ٹین میں پیدا کر دوں، یہ جوہر ٹاؤن والی سائڈ پہ یا ایم ایم عالم والی سائڈ پہ پیدا کر دوں، کسی امیر سے علاقے میں جن کے گھر بچہ پیدا ہو تو اس کو کوئی یہ نہ کہے کہ بیٹا آپ کے پرکھوں نے آپ کے لیے یہ خواب دیکھا تھا، آپ نے یہ بننا ہے، تو آپ نے کہنا نہیں اللہ تعالیٰ مجھے نا گڑی شاہو کے قریب یا اچھرے کے قریب کسی مڈل کلاس علاقے میں پیدا کریں جہاں پر بچہ پیدا ہو تو اس کا نام رکھ دیا جائے ڈاکٹر، کہ چلو نام رکھ دیا بڑے ہو کے بن بھی جائے گا، کیوں جی بس ایسے ہی سیکسی لگتا ہے۔ سٹیپ 3، اللہ آپ کو چوائس دے گا کہ بیٹا یا تو اپنے شہر میں اپنے گھر کے قریب کسی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لو اور ڈے اسکالر بن جاؤ، یا کسی دوسرے شہر میں جا کے ہاسٹلائٹ بن کے کسی اور میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لو۔ آپ نے کہنا نہیں میری قسمت میں ڈے اسکالر بننا لکھ دیں، کیوں بس بہت چنگا نام ہے۔ سٹیپ 4، MBBS کے 5 سالوں میں ہر عید سے پہلے کبھی کلاس ٹیسٹ، کبھی سینڈ اپ یا کبھی پروف کی تیاری کے لیے عید والے دن بھی کتاب کھول کے اپنی عید تباہ کر لیں۔ خاندان میں کسی کزن کی شادی ہو تو گھر والوں سے کہیں کہ میرا کل امتحان ہے۔ عید تو ان کی ہوتی ہے جن کا کوئی امتحان نہیں ہوتا، اور جن کا امتحان ہوتا ہے ان کا عید انجوائے کرنے کا کوئی پلان نہیں ہوتا۔ سٹیپ 5، MBBS کے بعد ہاؤس جاب کے دنوں سے ہی چھوٹی عید یا بڑی عید پہ اپنے ہسپتال سے کہیں کہ ہاسٹلائٹ کو گھر جانے دیں، میں کور کر لوں گا، میں ڈے اسکالر ہوں، کیونکہ وہ پچھلے 2 مہینے سے گھر نہیں گئے، میں تو روز گھر جاتا ہوں۔ اصل عید تو ہاسٹلائٹوں کی ہوتی ہے، ہم ڈے اسکالرز کی تو کوئی فیلنگز ہی نہیں ہے۔ سٹیپ 6، ہاؤس جاب کے 12 مہینوں کے اندر اندر ہی پاکستان کے ہسپتالوں سے تنگ آ جائیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیں۔ اگر عیدیں بالکل ہی نہیں منانی تو امریکہ یا برطانیہ کے امتحانات دینے کا فیصلہ کر لیں اور لگاتار 2 سال پڑھائی کے لیے کتابوں کے اندر منہ دے دیں۔ دونوں صورتوں میں دل میں سوچ لیں کہ عید تو پاکستان میں رہنے والوں کی ہوتی ہے، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی قسمت میں صرف بچپن میں پاکستان میں منائی جانے والی عیدوں کی یادیں ہوتی ہیں۔ سٹیپ 7، بیرون ملک ہسپتالوں کے اندر اپنے شروع کے سالوں میں عید کی چھٹیوں کو بھول جائیں اور دل میں سوچ لیں کہ عید تو اسلامی ممالک میں کام کرنے والے ڈاکٹروں کی ہوتی ہے، دوسرے ممالک میں کام کرنے والے ڈاکٹر انگریزوں کی دی ہوئی کسی بھی چھٹی کو غنیمت سمجھیں۔ سٹیپ 8، اتنے سالوں تک جب آپ کے نان ڈاکٹر دوست آپ کو ہر عید پر ہسپتالوں میں ڈیوٹی کرتے ہوئے دیکھیں اور آپ کے رونے سن سن کے آپ کو یہ کہیں کہ بھائی اس شعبے کا انتخاب آپ نے خود کیا تھا، تو بے شک آپ اندر سے یہ جانتے ہوں کہ وہ سچ بول رہے ہیں، لیکن اوپر سے اپنے آپ کو بہتر محسوس کروانے کے لیے یہ ضرور بولیں کہ بھائی جب تم لوگ عیدیں منا رہے ہوتے ہو نا تو ہم ہسپتالوں میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے انسانیت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس منجن کو بیچنے سے سیلف اسٹیم بہتر ہوتی ہے اور ذہن میں یہ منفی خیال پیدا نہیں ہوتا کہ عیدیں تو باقی شعبہ جات کی ہوتی ہیں، ڈاکٹر بیچارے تو عید پہ بھی 12 گھنٹے کی کال پہ ہوتے ہیں۔ سٹیپ 9، 40-45 سال کی عمر میں اپنا اسپیشلٹی کا امتحان تیسری چوتھی اٹیمپٹ میں پاس کرنے کے بعد جب تھوڑا سانس لینے کا موقع ملے تو یہ ضرور جان لیں کہ اب آپ کے 3-4 چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جن کی شادیوں کے بعد اب آپ کے پوتا پوتی اور دوتا دوتی بھی ہیں، اور ہر عید پر ان کو عیدی دیتے ہوئے یہ دل میں ضرور سوچ لیں کہ عید تو بچوں کی ہوتی ہے، ہم تو اب بوڑھے ہو گئے ہیں۔ سٹیپ 10، آپ کی وفات کے بعد جب آپ کے لواحقین آپ کو قبر میں اتاریں تو قبر کی پہلی رات کو آپ کو بالکل ایسا ہی محسوس ہو رہا ہو جیسے قبر کے باہر گزارے ہوئے 70 سالوں میں ہوتا تھا، تو یہ جان لیں کہ آپ 70 سال ہسپتالوں میں ہر عید پر ڈیوٹیاں کر کر کے پہلے ہی اندر سے مر چکے تھے۔ پھر آپ کہیں گے کہ یار عید تو زندہ لوگوں کی ہوتی ہے، ہم تو ایویں خام خواہ تھے۔